السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 13 تشدید کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں، یہ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو میں ان سے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے چینل جس کا نام ہے حرف اور لفظ کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، تاکہ ہم جب بھی اس چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ سے کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 13 تشدید، یہ نشان ہے تشدید کا۔ تشدید اس طریقے سے ہوتی ہے، یہ جو نشان ہے رکیل کے اوپر جو بنا ہوا ہے یہ تشدید کہلاتا ہے۔ نمبر 1، پہلے تشدید کا نام یاد کرائے اور اس کی شکل سمجھا دے۔ شکل تو آپ سمجھ گئے، تشدید کی شکل کس طریقے سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، پھر بتلا دے کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے۔ یہ ہم آگے سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر نمبر 3، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، وہ بھی آگے سمجھتے ہیں۔ نمبر 4، نون اور میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا ہمیشہ، باقی کوئی حرف پر تشدید ہو تو اس کو گنہ نہیں ہونے کا، صرف نون اور میم پر اگر تشدید ہے تو اس میں گنہ ہوگا۔ نمبر 5، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گنہ کہلاتا ہے۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گنہ کہلاتا ہے۔ نمبر 6، گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ کتنی دیر گنہ کرنا ہے؟ 1 الف کے برابر، جیسا حمزہ الف زبر آ، جتنا کھینچتے نا اتنی ہی مقدار میں اس کی گنہ بھی کرنا ہے، یہاں پر بتایا گیا ہے۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، ان، اس طریقے سے گنہ کرنا۔ چلیے ہم دیکھیں سمجھتے ہیں۔ دیکھیے یہ تشدید ہے، اب اسے کس سے پڑھنا ہے؟ اسے پہلے والے حرف سے ملائیں گے۔ کیسے؟ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے۔ اب ایک مرتبہ اس سے خود ہی پڑھے گی، با زبر با، پہلے ہم نے پیچھے والے حرف سے ملایا، آگے والا حرف جو بھی ہو، لیکن اگر اس پہ تشدید ہے تو اسے پیچھے والے حرف سے ملانا ہی پڑے گا۔ جیسا یہ با ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ، تو اسے ہم پچھلے والے حرف سے ملائیں گے پہلے۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، سختی کے ساتھ پڑھے گی، اب با، اب با، بنا سختی کے نہیں پڑھے گی، اب با، اب با ایسا نہیں پڑھے گی، بلکہ اب با ایک دم سختی کے ساتھ۔ جتنی سختی سے آپ ادا کریں گی اتنا ہی یہ خوبصورت ادا ہوں گا۔ حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، اک تی، حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اج جا،
حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اج جی، حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اج جو، حمزہ زیم پیش اج، زیم جبر جا، اج جا، حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اج جی، حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، اج جو، حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، اب بن، با زبر بب، با دو پیش بن، بب بن، با زیر بب، با دو پیش بن، بب بن، با پیش بب، با دو پیش بن، بب بن، تا با زبر تب، با دو زبر بن، تب بن، تا با زیر تب، با دو زیر بن، تب بن، تا با پیش تب، با دو پیش بن، تب بن، جیم با زبر جب، با زبر با، جب با، جیم با زیر جب، با زبر با، جب با، جیم با پیش جب، با زبر با، جب با، جیم با زبر جب، با زیر بی، جب بی، جیم با زیر جب، با زیر بی، جب بی، جیم با پیش جب، با زیر بی، جب بی، فا عین زبر فع، عین زبر ع، فع، فا عین زبر فع، عین الف زبر ع، فع، کاف واو پیش کو، واو زیر وی، کو وی، تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا، سین جیم پیش سج، جیم زیر جی، سج جی، عین دال زبر عد، دال زبر دا، عد، ح ضاد پیش حب، ضاد پیش ابو، حب، ح یا زبر حی، یا زبر یا، حی، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، یا زبر یا، علی، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ای، کاف زبر کا، ایاک، یا زبر یا، ضا نون پیش ابن، یبن، نون پیش نو، یبن، ثا میم پیش تم، میم زبر ما، ثم، سین یا پیش سی، یا زیر ی، سی، را تا زبر رت، سیرت، سین عین پیش سع، عین زیر عی، سعی، را تا زبر رت، سعیرت، عین پا پیش عق، قا زیر قی، عقی، لام تا زبر لت، عطلت۔ تو آج ہمارا تختی نمبر 13 تشدید کا قاعدہ مکمل ہوا۔ تو آپ سمجھے کہ تشدید کسے کہتے ہیں۔ آج ہم نے ہمارے سبق میں یہ سمجھا
کہ تشدید اس طریقے سے ہوتی ہے اور اسے ڈبل طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود اسے پڑھتے ہیں۔ اور نون ساکن اور میم، جب نون اور میم پر تشدید ہو تو اس کے تو گنہ ہوتا ہے، جیسا نیچے پڑھے ہم نے ثم یظن، نون کے بعد تشدید ہے تو گنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مشق کریے روزانہ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دے تاکہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرے، ویڈیو کو شیئر کرے اپنے جان پہچان والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ وہ اپنے وقت کا صحیح فائدہ اٹھا سکے اور قرآن پاک کو صحیح کر سکے۔ اگر ان کا ہمارے ذریعے سے ایک الفاظ بھی صحیح ہو گیا تو ہمیں اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔